اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جماعتیں ہیں اس کے ساتھ اس کی مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے یہ تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں, ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل بات نہیں کریں گے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں, حکومت سے بات ہونی چاہیے, سو حکومت سے بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں بظاہر کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی. میری خواہش یہ ہے, کیونکہ میری جماعت سیاسی جماعت ہے, وہ سیاسی عمل پہ یقین رکھتی ہے, مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کے حل پر یقین رکھتی ہے. لہٰذا اگر سیاسی مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اگر اختلاف ختم نہ بھی ہوں, تب بھی اگر رویوں میں اعتدال آتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا, ایک مناسب سیاسی ماحول ملک کو عطا کرتا ہے. ہم پر امید رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون بھی دو دڑ کا شکار ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کی کل کی بیانات اگر دیکھا جائے تو وہ مذاکرات کے حق میں ہے. جو دیکھیے میں ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتا نا, میں ان کے ہر آدمی کے پارٹی کیا کہتی ہے, پارٹی کی بات کرو نا. میں پارٹی کی بات پر تبصرہ کروں گا, میں کسی ایک آدمی کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. ورنہ پی ٹی آئی ایک طرف بطور جماعت ہم سے اور بات کر رہی ہے, ان کے کچھ لوگ ہمارے خلاف اور بات کر رہے ہیں. میں نے ان کے بیانات کا کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ وہ اتھارٹی نہیں ہے, ان کے بیان کی کوئی پارٹی حیثیت نہیں ہے. اس کا محاسبہ پارٹی خود کرے نا, میں کیوں اس کا جواب دوں. مذاکرات کی جوڑ توڑ جو جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اسلام آباد میں جو مذاکرات کی جوڑ توڑ جاری ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے ساتھ, اسی پہ تو بولا ہوں, اور کیا میں نے بات کی. مولانا صاحب کرم کی ایشو پہ آپ, چونکہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے اور حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں, ہمارے جو کباڑی بیلٹ ہے اس پہ بھی امن و امان نہیں ہے. ایک تو یہ, دوسرا آرمی چیف پشاور آئے ہوئے تھے اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ سے کہ جو 550 روپے محمود, انہوں نے کہا کہ وہ محمود خان اور پولیس ہٹک لے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب محمود خان اور پولیس ہٹک یہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے جو انہوں نے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنظر انصاف ہمیں دیکھنا چاہیے. اس صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے, جیسے یہاں حکومت ہے ہی نہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بٹھائے گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, اور اس وقت یہاں پر رشوتوں کا بازار گرم ہے اور کمیشنوں کا مکمل طور پر یہ نظام چل رہا ہے. کرم کا جہاں تک مسئلہ ہے, اگرچہ آج میں نے خبر دیکھی ہے کہ وہاں پر کوئی فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے, میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ ناعاقبت اندیشی ہوگی. ہم جرگے کے ذریعے سے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے پاس وہ ایک نظام موجود ہے اور ہم اس حوالے سے روڈ میپ ہم طے کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اعتماد پیدا کرنا چاہتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو اس پر ان کو یک طرفہ کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ بھی انکار کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن قبائلی معاملات جرگوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب آپ کی بڑی جیت ہوئی ہے مدارس کے خلاف, جو آپ نے تحفظ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے, آپ کیا سمجھتے ہیں دینی جماعتیں اور بھی ہے پاکستان میں کہ یہی جمعیت علماء اسلام ہے جو کہ واحد آپ اس کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جمعیت علماء اصل میں پارلیمانی پارٹی ہے, تو یہ چونکہ پارلیمنٹ کی جنگ تھی اس لیے ہم تنہا تھے, لیکن یہ نہیں کہ ہم نے علماء سے رائے نہیں لی. تمام جو
تنظیمات مدارس ہے، اتحاد تنظیمات مدارس، ان سے رابطہ رہا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو اتحاد تنظیمات مدارس کے سربراہ بھی ہیں، وفاق المدارس کے سربراہ بھی ہیں، ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہی مسلسل، اور یہاں پر ہم حکومت کے ساتھ انہی خطوط پہ بات چیت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا کی۔ اب ایک سوال ہے کہ جو قانون ایک پروونشل سوسائٹی ایکٹ امینڈڈ 2024 یہ اب صوبوں میں آنا چاہیے اور صوبائی اسمبلیاں اس کو پاس کریں۔ اگر صوبائی اسمبلیاں اس کو پاس نہیں کرے گی تو پھر اس کی افادیت صرف وفاق تک ہوگی۔ ہمیں پورے ملک کے اندر چاہیے، اور یہ تحریک مدارس کے لیے پورے ملک کے لیے تھی، نہ کہ صرف ایک مخصوص وفاقی حلقے کے لیے۔ مولانا صاحب پہلے پی ٹی آئی آپ کے گھر کی بڑی چکر لگایا کرتی تھی، اب قیدی 804 کو سزا ہونے کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس کوئی دوا لینے، کوئی مشورہ لینے آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیے اس وقت تو 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا، اور ہم نے دن رات ایک کر کے گزارا ہے، وہ جس طرح ہم نے گزارا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ حکومت بھی آتی تھی، اپوزیشن بھی آتی تھی، ایک مضبوط رابطوں کے ذریعے سے ہم نے وہ مسئلہ حل کیا۔ آج بھی اگر کسی مسئلے پر کوئی سیاسی جماعت بات کرنا چاہتی ہے، ہمارے دروازے اسی طرح کھلے ہیں، اور ہم آج بھی اسی نیک نیتی کے ساتھ ان کو مشورہ دیں گے، لیکن صورتحال سے تو ہمیں وہ آگاہ کریں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کا مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ ہاں ادھر سوال دا سوال دا دی چې دا څنګه د اسمبلی حوالې سره دا هغه الیکشن چې کېږي د هغې نتایج هم څوک مرتب کوي، الیکشن کمیشن د اسټابلیشمنټ دی، اسمبلي هم د هغې ده، حکومتونه هم د هغې څنګه چې تاسو یې کیپي کې مغې کېنولې، په مرکز کې مغې کېنولې، نو آیا دا مونږ کوم ځای کې غلامان یو؟ ازادي به کله کوم ځای کې بېلوي؟ نو آزادی خدا سے نہیں چې پش پش پک راضی خوږی پر یو مسلسل جدوجہد وکړو، موږ یو موقف نیولی ده 2018 کې داندې شو، هغه هم نه ده منلې، په 2024 کې وشوه، هغه هم نه ده منلې، پی ڈی ایم جماعتونو 2018 د نتایجو خلاف متحده تحریک وچلاوه، نن هغه پی ډی ایم جماعتونو لاړل حکومت یې جوړ کړ په دانلۍ، او جمعیت علما هغه هم په خپل موقف باندې ولاړ ده، او خپل موقف باندې خپل تحریک موقف باندې بوزم ان شاء الله. سر جی 92 نو وخت مرجع